بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چوری چوری ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن اب میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی بری طرح سے ڈر گئی، اور جب انہوں نے میرا آپریشن کیا تو چیخیں مارتے ہوئے سیدھے میں بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پیٹ سے میرا نام مابین ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساتھ مجھے لے گئی تھی۔ ان کا ایک کہ بیٹا تھا لیکن ایک بیٹی تھی، بیٹیاں تھی، جس میں صرف دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی۔ میں اپنے ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جس میں 5 نندے ہیں، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور ان دونوں کو کھانا ہو گیا تھا۔ اب گوئی آتی تو ایک دوسرے سے رشتہ بنا دیتے، ورنہ بہت بڑی دشمنی بن جاتی اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تو نے میری جان بچانی ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے، تو ان کے بیٹے سے شادی کر لے، رشتہ داری ہو جائے گی، تو ہم نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے اور ہم عدالت لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے بابا نے کہا کہ عورت کی ویسی بھی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، تو اپنے شوہر پر قابو کرنا، اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا دینا اور اس گھر سے الگ ہو جانا۔ جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام اجی تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی تھی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے، لیکن یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ اب میری شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو جلدی ہی پوتے یا پوتی کی شکل دیکھنی ہے، گھر میں رونق لگی رہے تو اچھا ہے۔ میری ساس کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا، دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ شاید بیٹے کے لیے بیٹیاں پیدا کی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت پسند تھے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچے کی باتیں شروع ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تو جلد از جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب پہلا مہینہ گزر گیا تو میری ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا گیا، اور میں حیران رہ گئی کہ رات کے ٹائم ہی وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو صرف 1 مہینہ ہو گیا۔ آخر میں ایک اس قسم کے لوگ تھے، کیا مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا کہ جو امی کہے یہ وہی کرنا ہوگا، تو میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو 6-7 مہینے گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان 7 مہینوں کو میری ساس نے گناہ بنا دیا، ایسے لگتا تھا کہ 7 مہینے نہیں بلکہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ 1 سال تک اگر اولاد نہ ہو تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ ابھی تو 6-7 مہینے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ ماں بن سکتی ہے، انہیں آپ مجھے پتہ کر کے بتا دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کافی آرام نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ جبکہ اس نے میرا چیک اپ نہیں کیا تھا، وہ بس مجھے ایک سائڈ پہ لے گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری ساس تو بہت ہی زیادہ وہ کیا انوسی عورت ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ان کو بتایا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ تو بہت اچھی انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کیس دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کس وقت کیا بولنا ہے۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی اسپتال میں ہوتی ہوں اور 24 گھنٹے موجود رہتی ہوں، اگر کبھی نہیں ہوں تو فون کروا کے مجھے بلا لینا۔
اس ڈاکٹر کا نام پریا تھا۔ مجھے تو ڈاکٹر بہت اچھی لگ رہی، لیکن ابھی میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح 4-5 مہینے اور گزر گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا، میری بہو تو بانجھ ہے، میری بہو تو بانجھ ہے۔ اب محلے سے کوئی عورت آتی، اس کو بھی یہی کہتی، کسی شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی بات رہتی کہ میری بہو بچہ نہیں پیدا کر سکتی، بانجھ ہے۔ بس ایسے ہی اٹھا کر لے آئے ہیں۔ بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو وہ کہتی تھی کیسے زبان چلا رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جو ان باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا۔ ان کو تو پہلے سے ہی سب پتہ ہوتا ہے۔ میرا کہنا تھا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے قدرتی طور پر دیر ہو رہی ہو۔ تو میری ساس کہہ رہی تھی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، شادی کے پہلے سال میں ہی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری جب شادی کی سالگرہ ہوئی تو ہمارا بچہ 3 مہینے کا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی ہم نے بچہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، نہیں تو اس بات پہ مجھے تانے سننے کو ملتے۔ میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی تھی وہی کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر اللہ نے کرم کیا کہ ایک دن میری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی، مجھے حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ تب کہیں جا کے سب کو سکون لگا۔ میری ساس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورا خاندان نے مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی، اور اب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ بغیر میری دعائیں سن لی گئی۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا، میرے ساتھ تو انصاف ہو گیا۔ میں ماں بننے والی تھی، جتنا میری ساس کو شوق تھا مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ آتی۔ شوہر کو کچھ کہی تو کہتا ہے کہ امی سے پوچھ کے لے آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سا پر فروٹ کھائے تھے۔ پھر بھی 8 بچے پیدا کیے، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہی۔ ایسے وقت میں شوہر کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنا چاہتی ہے، جان بوجھ کے معصوم بن جاتی ہے۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اور عورت کا جسم تو بنا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہے کہ اس پہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ بس اس کی باتیں سننے جایا کرو اور دوسرے کا عنصر نکال دیا کرو، زیادہ سر پر مت چڑھاؤ، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے چھوٹے چھوٹے مسئلے بنتے تھے، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا اور وہ بھی اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری بڑی نند آئی ہوئی تھی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا کہ امی پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، تو میرے ساتھ نے فوراً کہا کہ ہاں ایسے وقت میں درد ہوتا ہے، تم پھل فروٹ کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی، اس دفعہ تو ان کی ساری باتیں یاد رہی کہ درد بھی ہوتا ہے اور آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل فروٹ بھی کھاتے ہیں، وہ دودھ بھی پینا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر میں ہوئی ایسی بات کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہارے صحت کو اچھی ہے۔ تو میں ان سے کہہ کہ بیماری ہے تو کون سا کوئی دبلی پتلی ہو، اچھی بجی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے بچے پہ تو پیٹ زیادہ نہیں نکلتا، کیونکہ انسان کی چمڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا تھا
کہ میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، اس لیے میری ساس کہتی تھی کہ اتنا بڑا پیٹ نکالا ہے تو ہمارا بچہ صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے تو مجھے وہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، ایک دفعہ امی کی کار آئی تو ان کو بتایا تو امی نے کہا کہ اتنا درد تو نہیں ہوتا، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب ان کو کیا کی تھی کہ یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتی، وہ لوگ بھی مجھے یہاں چھوڑنے کے بھول گئے تھے کیونکہ وہ لوگ ان کے مقروض تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے، اگر آتے تو یہ کوئی بات کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا، فون صرف مجھے کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھے یا نہیں۔ میری زندگی تو عذاب بن گئی تھی، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر تھی، میں تو جیسے تیسے گزارا کر لیتی، پر کہیں میرے بچے کو خوش نہ ہو جاتا۔ انہوں نے میرے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں بنائے، کہنے لگے کہ ہم نے بہت لوگوں کو بہت خوش دیا ہے، جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ دے جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے، کیا چادر میرا پیٹ کر پھرتی رہوں گی۔ اپنے شوہر سے بات کرتی تھی، اس کے کان پہ جو نہیں رہیں گی۔ مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے، کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ایک دو دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی، پورا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دن اس طرح گزرتے جا رہے تھے، جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس اب تو تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ لگتا ہے مجھے تب ہی لے کر جاتے ہیں جب میرا درد شروع ہوتا، اور میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تھی تو میری ساس کہتی تھی کہ میں تو اپنی بہو کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہوں، میں نے تو اس کے لیے پنجیری بنائی ہے، پھل فروٹ تو گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے، پھل فروٹ باقی گھر میں ختم نہیں ہوتے تھے لیکن صرف اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتے تھے، مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن غلطی سے سیب کھایا تو میری چھوٹی نن نے شور ڈال دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھا لیا؟ ایک سیب کے پیچھے ہی اس نے مجھے اس قدر ذلیل کر ڈالا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دل اوپر ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ اگر میرے دل اوپر ہو گئے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو تو اپنا دن بھی یاد نہیں رہتا، کوئی دن اوپر نہیں ہو گئی تھی، دن اوپر ہوتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد انہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے بہت درد ہو رہا ہے ادھر ادھر، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے، جب میں نے زیادہ شور ڈالا کہ مجھے لے کر جائے تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا کہ ابھی وقت ہے، یہ حکیم ان کا خاندانی حکیم تھا اور ان کا بہت پرانا جاننے والا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وقت ہے تو یہ لوگ سب مجھے ہی کہنے لگے کہ دیکھو ابھی وقت ہے، نہ جانے تو میں کس بات کی جلدی پڑی ہے، تیری ماں دیکھی ہمیں جو چاہتی کہ بس ابھی بچہ جلدی جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لے۔ آخر یہ کس قسم کی بھی وقوفانہ بات تھی کہ اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جانی تھی، ظاہر ہے اس بچے کو سنبھالنا بھی میں نے تھا، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، یہ لوگ مجھے ہر طرح ٹارچر کر رہے تھے، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں، میرا پیٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔
بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سامنے والے ہمسائے نے مجھے دیکھ لیا اور یوں تو میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی کبھی رحم نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے حمل کو 13واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تم اللہ کا شکر کرو کہ ابھی تک ٹھیک ہو۔ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو جانتی ہو اس کو۔ اس نے کہا کہ ہاں ہے تو ایسے ہی، لیکن اب تم ماں ہو تو میں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے، اور تمہیں ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ تمہارا آپریشن کر دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ وہ گزر جائے۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک پل بھی میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بات حکیم کے پاس جانے کی نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مجھے قدرتی درد شروع نہیں ہو رہا، شاید میرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پتہ ہے آپریشن پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو آپریشن کی بڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، شاید یہ مجھے جان بوجھ کے نہیں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، اولاد آئے گی تو خرچے ہوں گے۔ اور یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا کہ میں اب ماں بن گئی تو مجھے بھی اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کی کپڑے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ نہیں انہوں نے مجھے پیسے دیے اور نہ بازار جانے دیا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹوں سے کچھ کپڑے بنائے تھے، وہ میں نے ایک بیگ میں ڈالے اور جو کچھ بھی میں نے اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی اس حوالے سے سب کچھ اپنے بیگ میں ڈال کر میں چوری چوری ہسپتال نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو یہ شور کریں گے کہ میں کہاں ہوں، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ بنا بتائی چلی گئی ہوں، فون بھی بند ہے، تو یہی کہیں گے کہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اور اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہو تب بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی، میرا شوہر مجھ پہ غصہ ہوگا، لیکن آپ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں اسپتال میں چلی گئی، وہ ڈاکٹر مجھے جلدی ہی مل گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے اپنے حالے سے مجھے چیک کیا، اور جب اس نے وہ میرے پیٹ پر لگا کر سنا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا کہ جیسے کوئی ایسی عجیب بات ہے جس کے بارے میں اس نے آج تک نہیں سنا تھا نہ دیکھا۔ اس نے چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا، باقی ڈاکٹر کو، نرسز کو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کیا ہوا، کیا ہے، بتائے تو صحیح۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی ایسی پٹ پڑی اور وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم گھبرانا نہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے ماں باپ کو بلا لو۔ میں نے اپنے امی ابو کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے میں اسپتال میں آ جائیں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے بھی پتا تھا کیونکہ وہ گزر چکا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو یا نہیں، تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے
آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ میری یہ کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں وہ 3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن 2 ڈاکٹر کرتے تھے، لیکن یہاں پہ 4-5 ڈاکٹر کھڑے تھے، ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے، میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی۔ تو جب میری آنکھ کھلی، میں اپنے کمرے میں تھی۔ میری ماں میرے سامنے بیٹھی تھی اور میرا باپ سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پہ موجود تھا اور نہ ہی میری ساس۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا ہاتھی پڑا تھا، کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر وہاں پر آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشانی کی بات تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں پڑھنے والی تھی ان کے لیے میں تیار نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اسپتال کا مالک بھی آیا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگتا تھا۔ میری باپ کی عمر کا تھا، اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، بڑا ہی نیک اور بارش آدمی لگتا تھا۔ ڈاکٹر پریہا نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی کہ ٹھیک ہو گئی، ڈر تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، اس سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہسپتال میں کے مالک ہیں اور انہیں کی وجہ سے یہ اسپتال چلتا ہے۔ اسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن غریبوں کے لیے مفت میں فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صدقہ خیرات کرنے کا بہت شوق ہے۔ بہت اچھے انسان ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ میں ان کی مروت میں آ کر زیادہ بول نہیں رہی تھی، جبکہ دل کو کر رہا تھا کہ چلا کر پوچھو کہ آخر میرا بچہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اسپتال میں ایک معجزہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ ہمارا اسپتال بہت مشہور ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم میڈیا والے بھی آئیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی دیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور اس کی ساس بھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھی ہو، ہم کب سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی ہم کو فارغ کرا دیں گے۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں رکھتی۔ پوری رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں یہ رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اسپتال میں رات گزاری ہے؟ کس قسم کے آدمی ہو تم؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو فارغ کر دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، موت پریشان تھی۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہے۔ آپ نے ایک ساتھ 13 جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلی اور میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں، تمہارے ہاں ایک ساتھ 12 بچے پیدا ہوئے ہیں، جس میں سے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی۔ میرے شوہر کی بھی شکل عجیب سی نکل آئی اور میری ساس کی بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا کہ اس عورت
نے ایک ساتھ 12 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا بھوت؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کرے گی؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں نے تمہارے پہلے ہی حال دیکھا ہے بیٹی، تم نے جس طرح دوپٹے کاٹ کاٹ کے کپڑے بنائے ہوئے تھے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 12 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا جب تک یہ بچے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ، ٹمبر، سب کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس فوراً ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو، بات بھی تو ایسی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے سارے بچے دے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے کے لیے بیٹھے تھے کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ رات کہیں اور گزار دی اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اب جب تمہیں یہ پتا ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا، میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے ایک ہی شرط کی کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو میری ماں باپ نے کہا کہ پھر ہماری بیٹی کو چھوڑ تو تمہارے لیے آسانی ہو پیدا کر رہے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی رہو جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی۔ تمہارے کان بھرے اور وقت پہ ہماری بیٹی اگر ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچتی تو یہ سارے بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی میں ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی میں ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، ہمارے بچوں کا خرچہ وہ بوڑھا آدمی ہی پا رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے تکن ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس نے میرے شوہر کو اچھی جاب بھی لگوا کر دی تھی جسے باقی کر کے بہت اچھے بڑی کے بھی چلتے پا۔ میرے شوہر کا جو پرس تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بیچ دیا کرتا تھا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، لیکن وہ رہتا میرے ساتھ ہی تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی یہ ایک اچھا شوہر بن کے میرے ساتھ ان بچوں کو پالنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا کہ میں پریشان نہ ہوں، جاؤ میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور میری بچوں دونوں کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی، میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 12 بچوں کو جنم دیا، جس میں سے 6 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں۔ اس ہسپتال کے ڈاکٹر کی قابلیت پر بھی رشک کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے آج مشکل کیس ہینڈل کیا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچائی۔ میرے ساتھ کیا چاہتی تھی یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ پہلے ان کو بچے کی خواہش تھی لیکن بعد میں ان کو بچے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ شاید وہ یہی سوچی تھی اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچوں کی خوراک اور پرورش کا انتظام کیا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر کسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کر دیتا ہے، اور ان 12 بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نیک انسان نے سارا ذمہ اپنے سر لیا اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پل رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظار ہو رہا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔
دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.